अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का जो अप्रिसिएशन था उसने वाकई मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और आज मैं दोबारा से जो है अपना लेक्चर्स का जो बाकायदा सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि उसमें और ज़्यादा मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलें। और ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि पेपर को तैयार करते वक्त उसके सारे एंगल्स और कॉन्सेप्ट्स पे बेस करें। तो नोट्स बेसिकली जो है वो मैंने इस तरह के मैनेज किए हैं कि उसके अंदर निमोनिक्स भी, और जिस तरह इजीली आप उसको मेमोराइज कर सकें नोट्स को, तो वो बेसिकली पेड होंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। और दूसरा ये है कि आपके लिए वो कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इससे भी मैनेज कर सकते हैं नोट्स लेना। और अगर आप लेना चाहते हैं, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम, अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, एफर्ट एंड टाइम, so definitely if you want to get those notes, so you can contact me through WhatsApp. I will share that number. So शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, और आज पेपर 1 जो है बेसिकली उससे हम स्टार्ट लेंगे। स्टेट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो है कि स्टेट है क्या। स्टेट बेसिकली उर्दू में कहते हैं रियासत को। अब रियासत की मैं सिंपल डेफिनेशन करूँ तो ये है कि एक टेरिटरी यानी एक इलाका और प्लस गवर्नमेंट जो उसके ऊपर हुकूमत है, दोनों मिलके स्टेट बनाते हैं। और स्टेट के बारे में अगर हम शुरू से बिल्कुल इसके एवोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हिस्टोरिकली इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। अगर एवोल्यूशन की बात करें कि स्टेट बेसिकली किस तरह डेवलप हुई और मॉडर्न फॉर्म में किस तरह से आई, तो पुराने वक्तों में अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर एंशिएंट ट्राइबल किंगडम्स यानी कदीम कबायली जो किंगडम्स थी, रियासतें थी या सल्तनतें थी, वजूद में आ चुकी थी। जैसा कि मौजूदड़ू जो है 5000 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, ये एग्जिस्ट करती थी। सेकंड नंबर पे ओरिएंटल एम्पायर्स का जिक्र है। ओरिएंटल एम्पायर्स क्या है कि मशरक़ी रियासतें, मशरक़ के अंदर भी बहुत से ऐसी जो थी स्टेट्स, जैसा कि पुराने इजिप्ट के अंदर, इराक़ के अंदर, चाइना के अंदर सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, यानी एक एक शहर जो था उसके अंदर अपना एक हुक्मरान होता था और उसको स्टेट कहा जाता था। फिर ग्रीक के अंदर जो बाकायदा तौर पर हमें सिटी स्टेट्स मिलती हैं और उसको पॉलिस का नाम दिया गया, यानी यूनान वाले जो थे, यूनान के बहुत से शहर जिस तरह स्पार्टा है, अगर आपने 300 मूवी देखी है, या मैकडोनिया है, उसके बाद एथेंस है, ये सारे शहर जो थे बेसिकली ये ग्रीक की सिटी स्टेट थी और इनको पॉलिस कहा जाता था। तो यहाँ से बाकायदा तौर पे जो है रियासत का बेसिकली जो है इर्तिका स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, अगर हम थ्योरीज की बात करें कि बहुत से फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने नज़रियात दिए हैं कि स्टेट की इब्तिदा हुई किस तरह से थी। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट नज़रिया डिवाइन ओरिजिन है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो डिवाइन है यानी गॉड है, उसी ने क्रिएट किया था हर चीज़ को, और स्टेट का मकसद ये था खुदा के जो अहकामात हैं उसको फॉलो किया जाए। और इसमें सबसे पहले शुरू में चर्च और सॉवरेनिटी, यानी जो प्रीस्ट होता था उसी को जो था बेसिकली किंग का या रूलर का जो दर्जा दिया जाता था। और इस पर अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर बहुत सी ऐसी जो वॉर्स हैं इसमें हो चुकी हैं कि जिस तरह एक सेंट था, सेंट थॉमस ए बेकेट, तो इसको बेसिकली जो था शहीद किया गया था क्योंकि ये बादशाह के जो नज़रियात थे उससे इख्तिलाफ़ करता था। और किंग के दरमियान और चर्च के दरमियान जो रूलरशिप है या जो हुक्मरानी है उसकी जो जंग थी वो चलती रहती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स की, दूसरी थ्योरी जो है स्टेट के ओरिजिन को लेके या स्टेट के बनने के बारे में, वो आती है फोर्स के। कुछ लोगों का मानना था कि ताकत जो है बेसिकली उसकी वजह से स्टेट क्रिएट हुई। रूल ऑफ पावरफुल कि माइट इज़ राइट का तस्वर था, जो ताकतवर होता था वो बेसिकली दूसरों के ऊपर कब्जा कर लेता था और बाकी लोग उसको जो थे वो फॉलो करना शुरू कर देते थे, चाहे वो कबीले में से होता, चाहे दूसरी किसी इलाके से आकर उनके ऊपर कब्जा कर लेता, कि स्टेट इज़ चाइल्ड ऑफ फोर्स। उसके बाद आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा सा मिडल एजेस में या आप समझ लें कि 16th सेंचुरी में आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो बाकायदा जिसका आगाज़ हुआ, और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है बेसिकली वो भी इसकी बेस पे एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर ये था, इसका फाउंडर था थॉमस हॉब्स, जिसने अपनी बुक लिवियाथन लिखी। इस बुक के अंदर बेसिकली इसने लिवियाथन से बनाया था एक जाइंट। हॉब्स का कहना था कि स्टेट जो है बेसिकली एक जाइंट की तरह है जिसके बहुत से हिस्से हैं, जिसके बहुत से पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, और वो मिल के स्टेट बनाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉन लॉक और रूसो, इन लोगों ने स्टेट को बेसिकली फिर आगे एक प्रॉपर फॉर्म दी, और ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थे वो फॉलोअर थे। हॉब्स के बाद जॉन लॉक और रूसो ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बानी थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये था कि इन लोगों का मानना था कि स्टेट जो है बेसिकली वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट से, लोगों के आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो है वजूद में आई है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर लेक्चर मेरा मौजूद है तीनों के ऊपर। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है बेसिकली वो भी इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आ गया जी इन लोगों के
مطابق 3 چیزیں جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، ایک اسٹیٹ آف نیچر، ایک سوشل کانٹریکٹ اور سول سوسائٹی. یعنی ان فلاسفرز نے جو بحث کی ہے وہ پری پولیٹیکل اسٹیٹ کے اوپر، جس طرح یعنی نیچر کے اندر کیا کنڈیشن تھی جب پولیٹیکل سوسائٹی فارم نہیں تھی ہوئی، اس کے بعد سوشل کانٹریکٹ کیسے بنا، کس طرح لوگ آپس میں آرگنائز ہو کے انہوں نے باقاعدہ جو حکومت کا آغاز کیا، اور سول سوسائٹی کیسے وجود میں آئی. ان تینوں کے اوپر تینوں فلاسفرز کی بہت ڈیٹیل میں جو ہے تھیریز ہیں، اور اس کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے میں نے بتایا سیپریٹ لیکچر ہے. پھر ایک اوریجن کے بارے میں نظریہ تھا پیٹریارکل تھیوری. پیٹریارکل تھیوری سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا تھا، پیٹریارکی کہتے ہیں رول آف دا میل ممبر، کہ جو میل ممبر ہوتا تھا گھر کے اندر وہ ڈومینیٹ کرتا تھا، تو وہ بیسیکلی جو تھا اس کی وجہ سے اسٹیٹ ایگزسٹ کی. اسی طرح کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ میٹریارکل تھیوری جو ہے بیسیکلی جہاں پہ عورتوں کا رول زیادہ ڈومیننٹ تھا، وہاں پہ جو فیمیل رولرز ان کی وجہ سے جو ہے اسٹیٹ ایگزسٹنس میں آئی. اب فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹیڈ دا ایولیوشن آف اسٹیٹس، وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایولیوشن ہوا اسٹیٹ کا، اسٹیٹ ارتقا پائی یا اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی. سب سے پہلے اس میں آتا ہے کنشپ ریلیشن شپ، مطلب ایک فیملی تھی، اس کی فیملی آگے سے ایکسپینڈ ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ہے بیسیکلی ایک اسٹیٹ بن گئی. جس طرح آپ کو ارطغرل ڈرامہ کے اندر دیکھتے ہیں آپ، قبائل جو ہیں بیسیکلی وہ مختلف قبیلے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اسٹے کرتے ہیں، ان کی فیملی جو ہے ساری وہ رول کرتی ہے. پھر ریلیجن آ گیا کہ اسٹیٹ کے بننے کے اندر ریلیجن نے بھی بہت ڈومیننٹ رول پلے کیا، خاص کر گریک کے اندر اور ویسٹ کے اندر اس کا ہمیں رول ملتا ہے. پھر پراپرٹی اینڈ ڈیفینس، رشین فیوڈل سوسائٹی، فیوڈل لارڈس بیسیکلی بہت امپورٹنٹ تھی میڈیول میں پیریڈ میں، اور رشیا کے اندر جو بیسیکلی فیوڈل لارڈ تھے وہی اسٹیٹ آنرز بھی تھے، اسٹیٹ ہولڈرز تھے. اور اس کے بعد آ گیا یہ فورس، طاقت. بالکل فورس نے بھی جس طرح کنگز کا وجود میں آ رہا، اور کنگز کا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں یا برٹش ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو کنگز جو تھے بیسیکلی وہ مائٹ کے تھرو جو رول کرتے تھے. اور پھر پولیٹیکل کانشیسنیس، یہ ذرا ماڈرن اور لیٹسٹ اور ڈیموکریٹک ٹائپ آف بیسیکلی فیکٹر ہے جس کے اندر لوگوں کو جب سیاسی طور پہ شعور آیا اور ان لوگوں نے ولنگنیس سے اسٹیٹ کو فارم کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے اوریجن اینڈ ڈیفینیشن. اب یہاں سے ہمارا ایک ادر چیپٹر اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا بیسیکلی اوریجن کیا تھا اور ڈیفینیشن کیا تھی. کہ اسٹیٹ کے اوریجن کے بارے میں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی اینشینٹ گریکس جو تھے ان میں پولس تھی، سٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، یعنی ہر شہر جو تھا یونان میں علیحدہ علیحدہ ایک ریاست کے طور پہ مانا جاتا تھا. ہابز نے پھر بیسیکلی جو تھا سوشل کانٹریکٹ کا جو تھیوری پیش کی تھی، ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سوشل کانٹریکٹ کیا تھا کہ لوگوں نے مل کے ایک کانٹریکٹ کیا. پھر اینشینٹ ہندوز جو تھے بیسیکلی اس کو مانتے تھے ڈانڈا، وہ کہتے تھے اسٹیٹ کو ڈانڈا کا نام دیتے تھے، یعنی ایک ایسا علاقہ، ایسی ٹیریٹری جس کے اوپر ایک رولر جو ہے بیسیکلی وہ آل ان آل ہے. مسلم جو تھے مڈل ایجز کے، وہ اسٹیٹ کو کہتے تھے کہ کنگلی پاور ہے، یعنی ایک بادشاہ جو ہے اس کے جو اختیارات ہیں وہی اسٹیٹ بناتے ہیں، یعنی بادشاہ جس علاقے کے اوپر رول کرتا ہے وہ اسٹیٹ ہے. تو یہ بیسیکلی مختلف جو ہے بیسیکلی اوریجن کے بارے میں نظریات تھے. اب ڈیفینیشن، پراپر ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو ارسطاٹل کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس نوٹس کے اندر میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایڈ کی ہے کہ جو آپ کے نیمونکس ہیں ان کا میں نے خیال رکھا ہے. اب نیمونکس کیا ہیں کہ وہ ڈیوائسز جس کی مدد سے جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ اسپیشلی دوز پیپل جن کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ویک ہے یا جن کو میمورائز کرنے میں چیزیں تھوڑا سا ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، جیسا کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم تھا. اور سی ایس ایس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس، اور نیئر دا ایگزامس اسپیشلی چیزیں جب مگ اپ ہوتی ہیں اور چیزیں جب کنفیوز اسٹیٹ میں چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے بڑی پرابلم آتی ہے. تو نیمونکس سے یہ ہے کہ آپ چیزیں جو ہے پرولونگڈ پیریڈ تک اور وہ وداؤٹ اینی کنفیوژن آپ اس کو دوبارہ سے ریکال کر سکتے ہیں. اب ارسطاٹل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایرس کمیونٹی، یہ بیسیکلی میں نے اس کا کوڈ بنایا ہوا ہے. ارسطاٹل ایرس کمیونٹی سے مراد اس نے کمیونٹی کی بیس پہ ڈیفینیشن دی تھی. ارسطاٹل کہتا تھا کہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اے کمیونٹی آف فیملیز اینڈ ولیجز، کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ فیملیز میں مشتمل ہے اور ولیجز میں مشتمل ہے. ہیونگ فار اٹس اینڈ اے پرفیکٹ اینڈ self-sufficing life by which we mean happy and honorable life. یہ میں نے اس کا فارمولا کیا جوڑا ہوا ہے PSHH، ایرس کمیونٹی پاس ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں تو ایک چھوٹا سا فریز بن جاتا ہے کہ ایرس کمیونٹی پاس ہے، یعنی کمیونٹی آف فیملیز اینڈ ولیجز ہیونگ فار اٹس اینڈ، جس کے مقصد کیا ہے، جس کا اینڈ کیا ہے کہ پرفیکٹ اینڈ سیلف سفائسنگ لائف. یہ اس کے اندر فیملیز ہیں اور ولیجز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ زندگی ہو اور سیلف سفائسنگ مطلب جو اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور ہیپی اینڈ آنریبل لائف یعنی خوشحال اور باعزت زندگی گزار سکیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے بیسیکلی. یہ بھی آپ کو میں نے نوٹس کے اندر ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں ساری، تو آپ کو بک سے بھی مل جائیں گی، آپ جہاں سے مرضی اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اب لاسکی کے بارے میں، لاسکی کیا ڈیفائن کرتا ہے اسٹیٹ کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا میں نے فارمولا بنایا تھا لاٹری سب گورنمنٹ، یعنی لاٹری کہتا تھا کہ ایک ٹیریٹوریل کمیونٹی ہے جو کہ ڈیوائیڈڈ ہے گورنمنٹ میں اور سبجیکٹس میں.
یعنی ایک ایسا ٹیریٹوریل یعنی علاقائی طور پہ ایک وجود رکھنے والا ایک آرگن ہے جس کو گورنمنٹ میں اور رعایا میں سبجیکٹ سے مراد ہے عوام اس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، کیونکہ لاسکی کہتا تھا کہ ٹیریٹوریل کمیونٹی ہے جو کہ گورنمنٹ اور سبجیکٹ میں ڈیوائڈڈ ہے اور اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر جو ہے بیسیکلی وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ آل ان آل ہے۔ پھر اس کے بعد ایلیمنٹس آف اسٹیٹ، اس طرح بھی کویشچن آتا ہوتا ہے۔ یہ جو سارے پورشنز میں نے ملایا ہے بیسیکلی ان پہ علیحدہ سے انڈیپینڈنٹلی بھی آپ کو کویشچن کیا جا سکتا ہے یا کسی ایک کا ٹچ دے کے ساتھ دوسرا مرج کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو سارے کانسیپٹ ہیں میں اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دوں۔ اب ایلیمنٹس کی اگر بات کریں ڈیٹیل میں تو پاپولیشن ہے کہ اسٹیٹ کے ہونے کے لیے پاپولیشن ضروری ہے، یعنی اگر لوگ ہوں گے تو اسٹیٹ کا وجود ہوگا، لوگوں کے بغیر صرف ایک ٹیریٹری رہ جائے گی، کیونکہ لوگ ہی گورنمنٹ فارم کریں گے، لوگ ہی سبجیکٹس بنائیں گے۔ پھر اسٹیٹ کے لیے ٹیریٹری بھی لازمی ہے، یعنی اس کا کوئی علاقہ جو کہ اس کی فزیکل جو ہے باؤنڈری ہونی چاہیے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز اسٹیٹ کے لیے ہے گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کے بغیر اسٹیٹ وجود میں نہیں آ سکتی، یعنی ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس نے اسٹیٹ کو چلانا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی سے مراد ہے کہ اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اس کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہے ایکویلٹی۔ ایکویلٹی سے مراد ہے کہ اسٹیٹ کے اندر تمام لوگوں کو ایکول اسٹیٹس حاصل ہونا چاہیے، ورنہ وہ اسٹیٹ نہیں رہے گی بلکہ وہ ایک ٹائرینیکل جو چیز بن جائے گی، ایک اس کو کہنے آٹوکریٹک اتھارٹی بن جائے گی۔ اسٹیٹ کے لیے ایکویلٹی ضروری ہے کیونکہ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر سارے جو لوگ ہیں ان کو ایکول اسٹیٹس حاصل ہو۔ یہ اس کا پہلا پارٹ تھا، اور اس پارٹ کے اندر جو بیسیکلی امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ کانسیپٹس تھے اسٹیٹ کے ریلیٹڈ، جو کہ اسٹیٹ کس طرح وجود میں آئی، اسٹیٹ کا بیسیکلی مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کچھ ایکسٹرا چیزیں تھیں جو کہ میں نے وہ شارٹ کر کے یہاں پہ اسپیس کا بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اسپیس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، لیکن نوٹس میں کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہیں، بکس میں بھی آپ کو ملیں گے ریفرنسز، لیکن بکس اور نوٹس میں سے جو میں نے اس کا اسکویز کر کے جو اصل امپورٹنٹ اوریجن تھا وہ ایکسٹریکٹ کر کے یہاں پہ نکالا ہے۔ دوسرے پارٹ میں ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ آگے اسٹیٹ کے بیسیکلی فنکشنز کیا ہیں، پرائمری اور سیکنڈری فنکشنز، اور ویسٹرن ورسز اسلامک اسٹیٹ، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تھینک یو سو مچ۔